السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا نالج یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، ہم حصہ چہارم کے اندر آج پہنچ چکے ہیں۔ سکسیس کے نام سے، کامیابی کے نام سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، جس کے آج چوتھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہم مختلف باتیں آپ سے ڈسکس کرتے آئے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ سے شروع کیا تھا کہ کامیابی کیا ہے، اس کے بعد کامیابی کے کانسیپٹ پڑھے تھے، کامیابی کے لیے کچھ ہم نے ٹپس ڈسکس کی تھی، اور پھر اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے کامیابی کے قرآنی اصول کیا ہیں، یا قرآن کامیابی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے احکامات ہیں اور قرآن کریم کے بہت سارے ایسے پیغامات ہیں جو اس وقت نازل ہوئے تو اس وقت ان کے مخاطبین کچھ اور لوگ تھے، اور اس کا مقصد اس وقت کچھ اور تھا۔ لیکن یہ بات بھی یہاں پر آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم چونکہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نازل کی گئی، اور ایسی کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے نازل کی گئی، کسی مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص شخص کے لیے نازل نہیں کی گئی، تو اس کے احکامات بھی ایسے ہی ہیں جو مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ البتہ جو لوگ جس وقت میں موجود تھے، ان کے اوپر اگر وہ قانون یا وہ حکم اگر ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہو تو وہ ان کے اوپر اپلائی ہو جائے گا۔ ادروائز جس وقت جس قسم کے لوگوں پر وہ قانون لاگو ہوتا ہوگا، وہ قانون اپلائی ہوتا ہوگا، وہ قانون اسی وقت اپلائی ہوگا۔ جب ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں تو سکسیس کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ ذکر کیا کہ کامیابی کے اندر سب سے پہلی چیز صبر اور استقامت ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے بات کروں تو قرآن کریم نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات میں کامیابی کے جو اشارات دیے، اور مسلمانوں کو کامیابی کے جو اشارات دیے، مسلمانوں کو غالب ہونے کے جو اشارات دیے، ان میں تقریباً ہر جگہ پر قرآن کریم نے صبر اور استقامت کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، اگر آپ یہ صبر کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اور ایک جگہ پر تو قرآن آخر تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ اصول سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کامیابی کے اندر جو مین کی ہے، جو مین چیز ہے، وہ صبر اور استقامت ہے۔ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول۔ اب یہ فرشتوں کا نزول کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کی کامیابی ہے کہ اللہ نے اس کو اس کا ریوارڈ دیا کہ آپ نے میری بات کو فالو کیا، اب آپ کو اس بات کو فالو کرنے پر آپ کو یہ ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اٹ مینس کہ آپ جب اللہ کے کسی قانون کو فالو کریں گے تو اس پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ نے جو ایک قانون دیا تھا وہ کیا تھا؟ صبر کا، استقامت کا، ڈٹے رہنے کا، ثابت قدم رہنے کا۔ جب آپ نے اس قانون کو فالو کر لیا، آپ نے اس کو مان لیا، تو اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی، اللہ نے آپ کو فوراً اس پر گفٹ دے دیا، آپ کو ایوارڈ سے نوازا، آپ کو ریوارڈ دے دیا۔ اب قرآن کریم کے بعد جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کرتے ہیں تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ استقیموا تفلحوا، استقامت سے کامیابی ملتی ہے، ڈٹے رہنے سے کامیابی ملتی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی دونوں ہی اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کو سکسیس اور کامیابی تب ہی ملے گی جب آپ استقامت اختیار کریں گے، جب آپ ثابت قدمی اختیار کریں گے، جب آپ اس پر ڈٹے رہیں گے۔
دوسری چیز کیا ہے جی؟ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر کانفیڈنس کس چیز کو ہونا چاہیے؟ آپ کے اندر اصل میں قرآن کے مطابق کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اس کا سارا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کام کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کو ہم عام زبان میں، عام روزمرہ زندگی میں ہم اس کو توکل کہتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ توکل ہے کیا چیز اصل میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اگر آپ سے ہوا تب بھی ٹھیک، نہیں بھی ہوا تو آپ آرام سے کہہ دیں کہ لو جی میں نے سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ نہ، یہ توکل کی بالکل بھی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ دوستو توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ اس کی مکمل پلاننگ کرتے ہیں، آپ اس کی مکمل منصوبہ بندی کرتے ہیں، آپ اس کے تمام اقدامات کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ میرے پاس یہ ریسورسز ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ اختیار کر لیتے ہیں اور اختیار کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی طرف سے جو کچھ میں کر سکتا تھا، اپنے بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، اب اس کے بعد اللہ میری مدد کرے۔ یہ ہے اصل میں آپ کی توکل۔ گویا کہ توکل کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ توکل جب ہم نے یہی ہے کہ جی ہم نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑنا ہے، جب خود ہی کر لیا تو پھر اللہ میاں کی کیا ضرورت؟ تو دوستو یہ جاہل ہونے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے توکل کر لیا اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب اللہ میاں کا کیا کام ہے، تو دوستو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ اگر چاہتا تو وہ آپ کے توکل کے بغیر بھی، آپ کے اسباب اختیار کیے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ اصل میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ خود بھی کچھ کوشش کرتا ہے، خود بھی کچھ اپنے ارادہ ظاہر کرتا ہے، خود اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب آپ اس میں اپنی ایفرٹ ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کو اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بہت غور کرنی چاہیے۔ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس ایک پورا شیڈول ہونا چاہیے کہ آپ کس وقت کو کس چیز کے لیے مخصوص کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوستو ٹائم مینجمنٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی زندگی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اسلام کے مطابق پوری مسلمان کی ایک پوری جو زندگی ہے وہ ایک ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمان ایک مومن کے اوپر نماز مقررہ وقت کے اوپر فرض کی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا کہ اللہ پاک نے فجر کی نماز مغرب کے وقت میں کر دی ہو؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ سورج صبح نکلتا تھا لیکن شام کو نکل آیا؟ شام کو غروب ہوتا تھا لیکن وہ 12 بجے غروب ہو گیا؟ تارے جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کا سسٹم ایسا رکھا ہے کہ وہ رات کو ہوتے ہیں لیکن اللہ نے وہ سسٹم تبدیل کر دیا، وہ دن کو نکلے۔ ناممکن نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاں تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اپنے ٹائم کے اندر اور اپنی لمٹ کے اندر رکھا ہے کہ آپ کا یہ وقت ہے، آپ اس ٹائم کے اندر اپنے کام کو مکمل کریں۔ تو دوستو یہ وقت جو ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے کہ جو لوگ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ آج کا کام کل کا کام پرسوں کا کام اس سے آگے، بس ان کی یہی روٹین رہتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ اگر اس وقت کے اندر اپنا کام مکمل کر لیں گے تو تب ہی آپ اگلے کام کو شروع کر سکیں گے، اور اس پر ہم تفصیل سے بات پہلے تیسری ویڈیو کے اندر ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے منصوبے کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم ایک منصوبہ جب شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے، ایک مڈ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے۔
اس کے اندر ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ تو دوستو یہ 3 چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز استقامت ہے، دوسری چیز آپ کا توکل ہے، تیسری چیز آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے، کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو بھی فالو کر لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کامیابی کی ایک اور سیڑھی کے اوپر بہت ہی آرام سے جا سکتے ہیں۔ دوستو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بھی تفصیل سے بات جاری رکھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔